کلپ نمبر 1458۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ احقاف کی آیت نمبر 16 سے 18 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی كانوا یوعدون۔ ترجمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال ہم قبول فرمائیں گے اور ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے، یہ لوگ جنت والوں میں سے ہوں گے، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال ہم قبول فرمائیں گے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں بیان کیے گئے وصف کے حامل وہ لوگ ہیں جن کے دنیا میں کیے ہوئے اچھے اعمال قبول فرما کر ہم ان پر ثواب دیں گے اور ان کی خطاؤں سے درگزر فرما کر ان سے کوئی مواخذہ نہیں فرمائیں گے، یہ لوگ جنت والوں میں سے ہیں۔ یہ سچا وعدہ ہے جو دنیا میں ان سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا جاتا ہے۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ، اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تمہارے لیے اف، تم سے دل بیزار ہو گیا ہے، کیا مجھے ڈراتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے کئی زمانے گزر چکے ہیں۔ اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں تیری خرابی ہو، ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ والذی قال لوالدیہ، اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا۔ اس سے پہلی آیت میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بیٹے کا وصف بیان ہوا، اور اس آیت میں اپنے والدین کے نافرمان بیٹے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ شخص جسے اس کے والدین نے ایمان کی دعوت دی تو اس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف، تم سے دل بیزار ہو گیا ہے، کیا تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے کئی زمانوں کے لوگ گزر چکے ہیں، ان میں سے تو کوئی مر کر زندہ نہ ہوا۔ اس کے مقابلے میں ماں باپ کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ وہ ان کے بیٹے کی مدد فرمائے اور اسے ایمان کی توفیق دے، اور بیٹے سے کہتے ہیں اے بیٹے تیری خرابی ہو، تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لے آ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مردے زندہ کرنے کا جو وعدہ فرمایا وہ سچا ہے۔ لیکن بیٹا انہیں جھٹلاتے ہوئے کہتا ہے کہ جسے تم اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہہ رہے ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین۔ ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر بات ثابت ہو چکی ہے، یہ جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں میں شامل ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں جن پر بات ثابت ہو چکی ہے، یعنی یہ باطل باتیں کہنے والے وہ لوگ ہیں جن پر جہنم میں داخل کیے جانے کی بات ثابت ہو چکی ہے، اور یہ اپنے رب کے احکام سے سرکشی کرنے اور رسولوں کو جھٹلانے والے جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں میں شامل ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، بے شک وہ ہدایت کے بدلے گمراہی اور نعمتوں کے بدلے عذاب کو اختیار کر کے نقصان اٹھانے والے تھے۔ قیامت کے دن کافر اولاد اپنے مومن والدین کے ساتھ نہ ہوگی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کافر اولاد اپنے مومن ماں باپ کے ساتھ نہ ہوگی بلکہ کفار کے ساتھ ہوگی، کیونکہ یہاں فرمایا گیا کہ یہ اولاد پچھلے جن و انس کفار میں شامل ہوگی۔ قیامت میں ایمانی رشتہ معتبر ہوگا، نہ کہ محض خونی رشتہ، جیسے کنعان اگرچہ حضرت نوح علیہ السلام کا نسبی بیٹا تھا مگر رہا کفار کے ساتھ، انہی کے ساتھ ہلاک ہوا اور انہی کے ساتھ جہنم میں جائے گا کیونکہ اس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ یاد رہے کہ مومن اولاد اور مومن والدین کو ایک دوسرے سے فائدہ پہنچے گا،
والدین کے نیک اعمال سے ان کی اولاد کو فائدہ پہنچنے کے بارے میں یہ آیت سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ ترجمہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی جس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان والدین کے عمل میں کچھ کمی نہ کریں گے۔ اولاد کے نیک اعمال سے ان کے والدین کو فائدہ پہنچنے کے بارے میں یہ حدیث سماعت کیجیے۔ حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن پڑھے اور اس کے احکام پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے اچھی ہوگی۔ جو دنیا میں تمہارے گھروں میں چمکتا ہے تو خود اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے اس پر عمل